لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ المطففین، کل ہم نے اس کا ایک حصہ کیا تھا، ایک پورشن کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے مکمل کر لیں. ہرگز نہیں، پھر وہی چیز ہے، اس کے اندر سیکھنے والی چیز صرف یہ ہے، علیین، ہرگز نہیں. اچھا ہرگز نہیں کیوں کہا گیا ہے؟ کہ پیچھے سزائیں سنا دی گئی ہیں، انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو ابرار ہوں گے ان کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، تاکہ ان کو یہ خبر بھی دے دی جائے کہ تم بہت بڑی چیز مس کرنے والے ہو، بہت بڑا جو انعامات ہیں انہیں بہت مس کرنے والے ہو. ابھی بھی اگر تمہیں توفیق ہے تو تم آگے بڑھ چلو. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابراری، ابرار ہوتے ہیں نیک لوگ، صالح لوگ، ایمان والے لوگ، اچھے اعمال کرنے والے لوگ. علیین، علیجونا، علیجینا، علیجینا، یہ یہاں پہ علیجونا سے ہے، فی کی وجہ سے جر ہے. علیجونا ہوتے ہیں بلند ہیں. بیسیکلی اس کی ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے، وہ ہم درس قرآن میں اس کو پڑھ لیں گے اگر آج کوشش کریں گے، ہمیں ٹائم بھی مل جائے. علیین. وما ادراک ما علیجون، اب دیکھیں یہاں پہ رفع یوز ہو رہا ہے. وما ادراکا، پھر وہی ادراکا، آپ کو کیا معلوم کہ علیجین کیا ہے، یعنی آپ کو کیا خبر کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے. بیسیکلی تو وہی ہے، سجین میں کفار کے نامہ اعمال ہیں اور علیجین میں ابرار لوگوں کے نامہ اعمال ہیں. ان کا جو یوں سمجھ لیں ایک سٹے اوور ہے، مرنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ سجین میں ویٹنگ لسٹ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کدھر ہوتے ہیں؟ علیجین میں نیک لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے کہ اسی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ تھا. وما ادراک ما علیجون، کتاب مرقوم، سیم بات، کتاب مرقوم. آگے کیا ہے جی؟ یشہدہ مقربون، شین ہا دال مادہ، شاہدہ، یشہدو، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے میں بھی اور حاضر ہونے میں بھی، موجود ہونے میں بھی. یشہدو، واحد مذکر مضارع، واحد مذکر مضارع. اس کا فاعل کون ہے؟ مقربون، المقربون، حالت رفع میں. وہ مقرب حاضر ہیں کس پر؟ اس کتاب پہ. ہو یہاں پہ مفعول ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ کتاب کی طرف. کہ وہ جو مقربین ہیں فرشتے، وہ اس کتاب کے اوپر حاضر ہیں، یعنی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے اوپر موجود ہیں. وہ فرشتے مقربون کون ہیں؟ قریبی فرشتے اللہ کے، جو مقرب ہو، جنہوں نے قرب حاصل کیا ہوا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار، الابرار فی نعیم، ان حرف تاکید، الابرار نصب چلا گیا، مبتدا تھا، اسم ان بن گیا. یقینی طور پہ نیک لوگ، لام مزاحلقہ تاکید کے لیے، فی نعیم، نعیم یہ نعمت کی جمع ہے نعیم، اور نعیم نکرہ لایا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو یقینی طور پہ نیک لوگ کیا ہوں گے؟ بہت بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وہ بڑی راحت میں ہوں گے، بڑی عیش کی زندگی میں ہوں گے، بڑے مزے والی زندگی میں ہوں گے، پر رونق زندگی میں ہوں گے. وہاں پہ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے؟ علل علی الارائک ینظرون، علی حرف جر
اس کا واحد ہے اریکتن. اریکتن اس سے جمع آ گیا ارائکو. اچھا اس کا معنی آپ کو قرآن کی تراجم میں ملتا ہے تخت. کیا ہے جی؟ تخت. یہ جو صوفے کا کانسیپٹ ہے یہ تو اب کا ہے. اس سے پہلے کیا ہوا کرتے تھے؟ تخت ٹائپ چیز ہوتی تھی. صوفے والی کرسیاں نہیں ہوا کرتی تھی, یا تو کرسی ہوتی تھی یا پھر تخت ہوا کرتے تھے. تو اس کا معنی اسی لیے وہیں پہ جا رہا ہے کیونکہ یہ تخت پرانے سلسلے سے چلتا آ رہا ہے. اریکتن عام آج استعمال میں جائیں تو صوفے کو کیا کہتے ہیں؟ اریکہ, کیونکہ تخت تو اب رہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ تخت اریکتن ایک ہوتا ہے اور ارائکو اس کی جمع ہے. علل ارائکی آج کی زبان میں صوفوں پر, اور پرانے حساب سے تختوں پر. بڑے تختوں پر کیا ہوگا؟ ینظرون, نون زارا مادہ نظرا, ینظرو دیکھ رہے ہوں گے. واحد جمع مذکر غائب فعل مضارع. کون لوگ ہیں؟ وہی ابرار, وہ نیک لوگ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ جنتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے. وہ وہاں کی جو جن باتوں کو وہ سنا کرتے تھے, یہاں کی جنت ایسی ہے, جنت ایسی ہے, آج وہ اسے دیکھ رہے ہوں گے, محو حیرت ہوں گے, اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو ہی ہے ہمیں ہدایت دینے والا اور یہاں تک لے کر آنے والا, ورنہ ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں تھا. تعرف فی وجوہہم نظرتن نعیم نظرۃ النعیم. عین رافع مادہ عارفہ یا عرفو جاننا, عارفہ یا عارفو, عارفہ یا عارفو جاننا, ٹو نو. اب تعریفو سے کیا مراد ہے؟ فاعل کون ہے اس کا؟ انتا. انتا تعریفو آپ جانتے ہیں یا آپ جانیں گے, آپ جان لیں گے. تعریفو آپ جان لیں گے. فی حرف جر متعلق وجوہہم, وجوہہم ان کے چہروں سے, آپ ان کے چہروں سے جان لیں گے. کس طرح؟ نظرۃ النعیم. نظرۃ ہوتا ہے رونق, رونق, تر و تازگی. نعیم نعمتوں کی تر و تازگی, یعنی وہ جو نعمتیں ملنے سے ان کے چہرے جو تر و تازہ ہوں گے, آپ انہیں کیا ہے؟ پہچان لیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر نعمتوں کے اثرات بھی ہیں. جیسے آج بھی اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اس کی تر و تازگی اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے, الا یہ کہ وہ بخیل نہ ہو, الا یہ کہ وہ بخیل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر نعمت ہے تو نظر بھی آنی چاہیے. یعنی ایک صحابی تھے, مال تھا لیکن پرانے کپڑوں میں, ایک عجیب سی کیفیت میں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم غریب ہو یا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہو؟ کہ مال تو بہت ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وہ تم پہ نظر بھی آنا چاہیے. جب اللہ نے دیا ہے تو اپنے آپ کو آسودگی میں رکھو, بجائے اس کے کہ کپڑے بھی گندے ہوں اور صورتحال ایسی ہو جیسے آج بھی کئی پاکستان میں سیٹھ ملتے ہیں, بڑے پیسے ہوتے ہیں, کنجوس اتنے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر 1 ٹکا نہیں لگاتے. تو اب دیکھیں الحمدللہ یہ چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہیں؟ تر و تازہ ہیں. کیوں؟ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. یہی آپ پاکستان میں چلے جائیں, وہاں پہ اسی طرح مجلس ہو, 60 لوگ 70 لوگ بیٹھے ہوں, آپ کیا پہچان لیں گے؟ غریب آدمی کے جو حالات زندگی ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پہ لکھے ہوتے ہیں. دکھی آدمی کے حالات اس کے چہرے پہ لکھے ہوتے ہیں. اظہار نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. ہم پہ بھی اگر کوئی بیچارہ پریشان ہو, ہم میں سے بیماری کی وجہ سے, گھریلو مسائل سے, کسی بھی ریزن پہ, تو آپ اس کے چہرے سے اندازہ کر پاتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں ہاں یار لگتا ہے. اور اگر خوش آئے تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے آج بڑے خوش ہو, کوئی خوشی کا معاملہ پیش آیا. تو تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے کیا؟ تر و تازگی کے آثار ان نعمتوں کی وجہ سے. آگے کیا ہے جی؟ یسقون من رحیق مختوم. سقا یسقا پلانا, یسقونا فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب, وہ پلائے جائیں گے. من حرف جر متعلق کیا پلائے جائیں گے؟
رحیقن کہتے ہیں شراب کو. یہ شراب وہ ہوتی ہے جس میں آمیزش کوئی نہیں ہوتی کس چیز کی جو بے ہوشی طاری کرے. یعنی یہ ایسی شراب کا نام ہے جس کے اندر بری چیزیں موجود نہیں ہوتی, یہ پازیٹیو اثرات لے کر آتی ہے. تو کیسی شراب پلائی جائے گی؟ من رحیقن, وہ رحیق پلائی جائے گی, اور وہ کیسی ہوگی؟ مختوم, ختم یختم مہر, اور اسی سے ختامن, یا پھر ختامن کہتے ہیں مہر کو, اور مختومن جسے مہر لگائی جائے. یعنی یہ ختام ہو گیا اور اب پین مختوم ہو گیا, پین پہ مہر لگا دی. اسم مفعول کا صیغہ ہے اس کا مختوم ہونا, اور ختام کسے کہتے ہیں؟ مہر کو. تو کیسی وہ ہوگی شراب؟ سربہ مہر, مہر لگائی ہوئی ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے مہر کسے کہتے ہیں؟ اب اس مہر کی ڈیفینیشن خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے کہ وہ مہر کسے کہتے ہیں. ختامہ مسکن وفی ذالک فلیتنافس المنافسون. متنافسون, ہاں جی. اب اس کی وہ کیسی ختام ہے؟ ختام مہر, ختام مرکب اضافی, ہو کدھر آ گیا؟ رحیق کی طرف. ختام ہو اس کی مہر کیا ہوگی؟ مسکن, مسک ہمیں پتہ ہے مشک خوشبو کا نام ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, باب تفاعل کا مادہ ہے یہ. تنافسا یتنافسو, تنافسا یتنافسو. وفی ذالک, یہ فی ذالک انہی دونوں ان باتوں کے لیے ہے, اور ان سب کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے تنافس یتنافسو, فا حرف عطف ہے, لام آ رہا ہے, لام تعلیل, اس نے اس کو جزم دے دی ہے, ملانے کے لیے زیر آ رہی ہے. فلیتنافس المتنافسون اس کا فاعل ہے, اب اس کو ملانے کے لیے دی گئی ہے زیر. اس کا میننگ ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی حرص میں مقابلہ کرو, کوشش کرو, دوڑ لگاؤ, ریس لگاؤ. تنافسا یتنافسو, مقابلہ کرنا, آگے بڑھنا ایک دوسرے سے. تدارسا یتدارسو, باب تفاعل میں دو چیزوں کا آپس میں ہوتا ہے. تدارسا یتدارسو, مل بیٹھ کر پڑھنا. یہاں ہے تنافسا, مل کر مقابلہ لگاؤ, ریس لگاؤ. فی ذالک, دیکھیں اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر کیا ہے, ہمیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر مقابلہ کرو. متنافسن, مقابلہ کرنے والا, حرص میں آگے بڑھنے والا. تو اللہ ہمیں یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ حاصل کرنا چاہتے ہو, ابرار میں داخل ہونا چاہتے ہو, ابرار بننا چاہتے ہو, تو پھر تمہیں کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ریس لگاؤ, نہ کہ دنیا کی ریس ہو بلکہ آخرت کی ریس لگاؤ. وہ ایک آیت میں ہے, وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. وَسَابِقُوا, سابقہ یسابقو, یہ بھی ہوتا ہے مقابلہ کرنا. وَسَابِقُوا, مقابلہ لگاؤ, ریس لگاؤ. اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں, یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ بارڈر لائن پہ کھڑے ہو گئے ہیں, کپڑے آپ نے اٹھا لیے ہیں ریس لگانے کے لیے, کہیں ہٹ کر نہ ہو. اور اس کا میننگ یہ ہے کہ اب کیا ہے, جیسے تیار ہو گئے اور ریس لگا دو. وَسَابِقُوا, اور ریس لگاؤ, بڑھنے. سابقوا الی, کس طرف؟ مغفرتن, بہت بڑی مغفرت. کون سی مغفرت؟ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اس کی طرف دوڑو, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. فلیتنافس المتنافسون, آگے کیا ہے جی؟ وَمِزَاجُهُ من تسنیم. وَمِزَاجُهُ من تسنیم, اور اس کا جو مزاج ہے, اس کی بیسیکلی مزاج ان کا مطلب ہوتا ہے آمیزش, کسی چیز کا ملا دیا جانا کسی چیز میں. تو وہ جو شراب ہے وہ کیا ہے؟ آمیزش ہے, ملائی گئی ہے. کہاں سے؟ تسنیم سے. تسنیم ایک چشمے کا نام ہے جنت کے, تو اس چشمے سے پانی لے کر اس میں ملایا گیا ہے. دیکھیں اللہ عز و جل ہمارے لیے شراب تیار کر کے بیٹھے ہیں,
لیکن ہمیں اللہ نے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ وہ ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اب آگے اس کا جواب آ رہا ہے وہ کیسی ہے، کیا ہے جی؟ عینن یشرب بہل مقربون، شین را با مادہ شارب یشربو، پینا، یشربو وہ جو ابرار ہیں، وہ یشربو وہ پئیں گے کہاں سے، عینن اس چشمے میں سے، بہا جس میں سے کون پیتے ہیں، مقربون۔ تو یہ ہے اس کا فاعل، المقربون یشرب المقربون بہا۔ اب عینن یہاں خبر دی جا رہی تھی اس تسنیم کی، وہ تسنیم کیسی ہے، وہ ایک چشمے میں سے ہے، اور وہ چشمہ کیسا ہے جس میں سے مقرب جو ہیں وہ پیتے ہیں یا پئیں گے، جو اللہ کے جو اب یہ وہ کیٹیگری ہے ابرار کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، عام جنتی نہیں، یہ عام جنتی نہیں ہے، یہ رحیق مختوم والے، یہ کون سے ہیں، اسپیشل جنتی ہیں جو دوڑ لگا کے کوشش کر کے اسے حاصل کریں گے۔ بہرحال رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ اگر کسی مسلمان کو، کسی آدمی کو جنت میں کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی مل جائے تو بہت ہے، تو بہت ہے، بجائے اس کے کہ ہم محلوں کیا صرف اتنا۔ اب دیکھیں اس کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تفسیر اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمیں عرب کے احوال بھی پتہ ہوں۔ احادیث بعض دفعہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیوں دی گئی، اس کی مثال اس لیے دی گئی، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا اسی حدیث کی، کہ عرب کی کیا تھی پرانے وقتوں میں، خیر آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں، کہ جہاں انہوں نے جگہ کی ملکیت اپنانی ہوتی تھی نا، ادھر کیا کرتے تھے، کوڑا ڈال دیتے تھے۔ اب جہاں اور ساتھ ہی اپنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی، وہ زمین ان کی ہے، تو کوڑا رکھنے جتنی زمین بھی اگر مل جائے، جنت میں جگہ مل جائے تو کیا ہے، وہ غنیمت ہے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ خیر لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو کوشش کرنی چاہیے نا جنت الفردوس کے لیے۔ این یشرب بها المقربون ان الذین، اچھا یہاں سے ایک ٹاپک الگ ہو گیا، ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ پورا ہو گیا، چونکہ یہ سورہ کافی بڑی ہے، آلموسٹ اس کی کتنی 36 آیات ہیں، تو الحمدللہ آج ہم 28 تک پہنچ گئے ہیں، باقی ہم کل مکمل کر لیں گے، اور سورہ انفطار ویسے چھوٹی سی ہے، وہ ہم کل اس کے ساتھ ہی کر لیں گے الحمدللہ۔ 30واں سپارہ جو ہمارا 30واں ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، باقی تقریباً 4 صورتیں رہ گئی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے جس نے ہم سے یہ کام لیا، جس نے اس کی توفیق عطا فرمائی، اس کی توفیق کے بغیر یہ کام کرنا ناممکن تھا، مشکل تھا، بس وہی ہے جو آپ کو اور مجھے یہاں لے کر آتا ہے، ورنہ ہم میں ایسا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ جو ہم کو بڑے ہو جائیں، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ جو حدیث میں جو آپ کو سنائی تھی اس کی عربی یہ ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب منها ثقل قلبه فان زاد زادت۔ یقینی طور پہ ان العبد اذا اذنب، جب وہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطة سوداء، ایک سیاہ دھبا، فی قلبہ، اس کے دل میں لگ جاتا ہے، فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لے، منہا، اس سے، ثقل قلبہ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، فإن زاد زادت، اگر وہ اس گناہ پر زیادہ کرے تو پھر کیا ہے، وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین کا آخری حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے حصے میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی بات ہوئی، پھر فجار کی بات ہوئی کہ وہ فجار کہاں ہوں گے، ان کی سزا کیا ہے، ان کو سزا کیوں ملی، پھر اس کے بعد ابرار کی بات ہوئی کہ وہ کہاں ہوں گے، وہ علیین میں ہوں گے، پھر ان کو کیا پلایا جائے گا، ان کا اکرام کیا ہوگا جنت میں، اس کی بات ہوئی۔ اب کچھ پھر دوبارہ سے بات ہوگی دونوں کی، جو کافرین ہیں اور جو جنتی ہوں گے ان دونوں کا تذکرہ ہوگا، یعنی کافرین جو دنیا میں ہیں، دنیا میں کیا کرتے تھے، پھر وہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اور جو جنتی ہیں ان کے ساتھ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے اور وہ آخرت میں جنت میں ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ اگر جب ہم یہ باتیں پڑھیں گے تو آپ نے اس دوران یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام حالات آج بھی ویسے ہی ہیں تقریباً، خیر اس وقت زیادہ شدت میں تھے، آج اس طرح تو نہیں ہے، لیکن آج بعض ہمارے ہی ساتھی وہ ہمارے ساتھ وہی حالات کریٹ کر دیتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں
جو کفار جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ کیا سلوک ہے ہم وہ دیکھتے ہیں وہ آج کی آیات میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. ان حرف تاکید ان حرف تاکید ان بے شک الذین اجرموا. پہلے ہم اس پورشن کو دیکھتے ہیں. ان الذین اجرموا جیم را میم مادہ ہے. اجرم یجرم جرم کرنا. فعل ماضی جمع مذکر غائب. تو کون ہے؟ ہم. وہ جرم کیا انہوں نے جرم کیا انہوں نے جرم کیا باب افعال میں. افعل یفعل اجرم یجرم جرم کرنا. ان الذین اجرموا الذین صلہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا جو مجرم تھے. کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اب ان کا ایک ہوتا ہے اسم ان کا ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتی ہے اس کی خبر. اب ہم نے یہاں پہ یہ تلاش کرنا ہے کہ اس کی اسم اور خبر کیا ہے. یہ جو پورشن ہے ان الذین اجرموا الذین اجرموا یہ اسم و انا ہے. ٹھیک ہے. اب کانا یکونو یہ بھی آتا ہے جملے کو لیڈ کرتا ہے اور اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر. اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر. اب کانو کا ہمیں اسم تلاش کرنا ہے اور پھر اس کی ہم نے خبر تلاش کرنی ہے. پھر ہم اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب کانو کانا یکونو کانو ماضی کے طور پہ آتا ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ ہم. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. تو کانا یکونو میں ایکچولی فاعل نہیں ہوتا وہ اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر. اس کا جو اسم ہے وہ ہے ہم اور وہ اسی کے اندر موجود ہے. اگر ہوتا پہلا صیغہ کانا تو پھر ممکن تھا کہ کوئی اور آگے اسم اس کا آ جاتا. تو اسم اس کے اندر ہم موجود ہے وہ اس کا اسم ہے. اب ہمیں اس کی خبر تلاش کرنی ہے. اس کی خبر ہے یضحکون. یہ کانا کی خبر ہے یہ اس کا اسم ہے. اور یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ متعلق خبر ہے. کیوں متعلق ہے؟ من حرف جر آ رہا ہے. من حرف جر جب جو ہی آتا ہے تو وہ آنے والے کو متعلق کر دیتا ہے. اب یہ پورا پورشن الذی انا کا کیا ہے؟ خبر ہے. یہ اس کی گرامر. میں دوبارہ اب ریپیٹ کرتا ہوں امید ہے سمجھ آئے گی. انا ایک ایسا ورڈ ہے جس کی ایک اسم ہوتی ہے اور ایک خبر. اس کا اسم ہے الذین اجرموا جنہوں نے جرم کیا. اب اس کی جو خبر ہے وہ یہ پورا جملہ ہے کانوا من الذین آمنوا یضحکون. لیکن ایکچولی پرابلم کیا ہوئی کہ کانو ایک ایسا ورڈ ہے جو اسم اور خبر رکھتا ہے. اب اس خبر کو مزید ایکسپلین کیا ہم نے کہ کانو کا اسم ہم اس میں موجود ہے اس کی خبر ہے یضحکون اور من الذین آمنوا وہ ہے متعلق فعل وہ متعلق خبر ہے. ایکچولی یہ تو گرامر ہے. سمجھ آ گئی؟ فبہا تھوڑی بہت سمجھ آ گئی پھر بھی فبہا. امید ہے زیرو تو نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی. اب ہم اس کی مزید ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. اجرم یجرم باب افعال جرم کرنا. کانو اب کانو جمع ماضی تھا ہو گیا یعنی وہ تھے. اب کانو یضحکون ضاد ہا اور کاف. ضاحک یضحکو کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. اب ماضی اور مضارع مل کے میننگ کیا بنتا ہے؟ وہ ہنسا کرتے تھے. کانو یضحکون کس پر ہنسا کرتے تھے؟ من الذین ان لوگوں پر جو ایمان لائے. آمنو حمزہ میم نون مدہ آمنا یؤمنو باب افعال میں ایمان لانا جمع ماضی جمع مذکر غائب فعل ماضی. آمنو وہ ایمان لائے.
آپ دیکھیں جنہوں یعنی بے شک یقیناً انہوں نے جرم کیا، وہ مجرم تھے، ہنسا کرتے تھے ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ آج لوگ یعنی ہمارے ایمان لانے پہ تو نہیں ہنستے، لیکن کیا کس طرح ہنستے ہیں؟ وہ جی مولوی آ رہا ہے، مولوی کا مذاق اڑا لو، دینی باتیں کرنے والے کا مذاق اڑا لو، اس کو طنز و مذاق کا نشانہ بنا لو۔ آسان ترین شکار کون ہے طنز و مذاق کا؟ مولوی۔ جو مرضی کر لو اس کے ساتھ، جو مرضی کہہ دو اس کو، کیونکہ اس نے جواب میں نہ تھپڑ مارنا نہ گالی دینی ہے۔ زیادہ سا اونچا بول لے گا، غصہ کر لے گا، گالی نہیں دے گا۔ اگر اس نے احادیث کا کوئی مطالعہ کیا، اس کے اندر اخلاق موجود ہے تو گالی نہیں دے گا۔ آج بھی لوگ ہنستے ہیں، میں بھی ہنسا کرتا تھا، سیدھی سی بات، جہالت کا دور تھا، بہت بڑی جہالت تھی، میں بھی مولویوں کا مذاق اڑاتا تھا ایسے ہی، ان کے اوپر بھی، ان کو بٹھا کے بھی، ان کے غائبانہ بھی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سامنے بھی مذاق اڑا لیتے ہیں، بعد میں بھی اڑاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ آج ایمان پہ تو نہیں ہنس رہے، لیکن ان کی ان دینی نصیحتوں پہ ہنستے ہیں بیٹھ کے، یار دیکھو یہ مولوی ایسے ہی لگے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ دین کی نصیحت کرنے والوں پہ ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس پورے پیرے میں یہی بات ہے ساری۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا مَرُّوا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب اب اذا ظرف کے طور پہ آتا ہے، یہ اپنے آنے والے جملے کو یا تو کبھی ماضی کی طرف لے جاتا ہے یا مستقبل کی طرف۔ وَإِذَا مَرُّوا، میم را مادہ ہے، مرہ یمرو یہ ہوتا ہے ٹو پاس بائی، پاس سے گزرنا۔ مررت بالمسجدی، میں مسجد کے پاس سے گزرا، تو اس کے لیے مرہ آتا ہے، اور یہ لازمی طور پہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اکیلا نہیں آتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، مرو فعل ماضی جمع مذکر، جب وہ گزرتے تھے، بہم کہاں سے؟ ان کے پاس سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب وہ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ کون گزرا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کی محفلوں منافقین کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے جن کے پاس سے وہ گزر رہے ہیں، یہ ہم کی وہ اب صفت آ رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے مادہ غین میم زال زا مادہ ہے، اور یہ ہے باب تفاعل میں تغامز یا تغامزو، آنکھیں مارنا ایک دوسرے کو، اشارے کرنا، جیسے ہم او جاندہ پہ، او وڈا مولوی جاندہ پہ، او ویکھو دے کم، او مولوی جاندہ پہ، او آ رہا ہے ہن سانوں نصیحتاں کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ سنی ہیں باتیں آپ نے؟ میں نے تو سنی ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں نے کی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں کہ اب یہ مولوی آ رہا ہے بس اب سنو اس کی بیٹھ کے، اور آج بھی یہ حالت ہے۔ وہ تو کافر تھے، آج ہمارے مسلمان ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہدایت عطا فرمائے، بڑی ہی جہالت کی بات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اس قرآن میں تمہاری ہی باتیں ہیں، کسی باہر کی بات نہیں ہے، جو تم کرتے ہو وہی تمہاری باتیں ہی تذکرہ ہیں۔ یہ ہم قرآن پورا کافروں پہ ٹھپ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے ہے۔ اگر ان کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں تو ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے کہ تم ایسا نہ کرو، تم ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ جو قرآن میں کفار، منافقین، مشرکین، گناہ گاروں کی جو علامات بتائی گئی ہیں نا، یہ ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ویسے نہ مت بننا، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم ان میں سے نہ ہو جانا۔ اب وہ آنکھیں مارتے تھے، یہ ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب فعل مضارع، یہ حال بتایا جا رہا ہے ان کا کہ جب صحابہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَكِهِينَ، ہاں جی، اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور پھر وہی ظرف آ رہا ہے جب انقلب ینقلب، انقلب ینقلب، انفعل ینفعل، باب انفعال قاف لام با مادہ ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ لوٹنا، پلٹنا،
فعل ماضی جمع مذکر، فاعل کون اس کے اندر؟ ہم، جب وہ لوٹتے تھے پلٹتے تھے کہاں؟ الی اہلہم. اب یہاں اہل سے مراد ہوتا ہے نارمل گھر والا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل سے مراد وہ سب آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اہل وطن، اہل گھر، اہل ڈیوٹی، اہل مذہب، اہل مسلک، تو اس میں سب شامل ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گھر والوں، مثال کے طور پہ وہ اپنے جو منافقین تھے یا مشرکین کے پاس جب جایا کرتے تھے، وَإِذَا انْقَلَبُوا، لب وہ لوٹتے تھے، اِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے، یہ مرکب اضافی، اِلَىٰ نے اہلی کو جر کر دیا، یہ متعلق فعل بن رہا ہے یہاں پہ. جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹتے تھے، اپنے اہل والوں کے پاس، کس حالت میں لوٹتے تھے؟ انقلبوا، پھر وہی سیم ریپیٹ ہے، فاکہین. فاکہون ہوتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے، ان کے اوپر باتیں بناتے ہوئے، باتیں کستے ہوئے. علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرے تھے، تو چونکہ وہ ان کے سر پہ بال نہیں تھے تو انہوں نے کہا دیکھا وہ گنجا. اس طرح سے استہزاء کیا کرتے تھے صحابہ کا وہ. آج بھی کیا ہے، پھر بات آپ کو ہو سکتا لگے میں مولویوں کا تذکر کر رہا ہوں، آج بھی کسی مولوی کا پیٹ بڑا ہو، اس کے سر کے بال کم ہوں، اس کی تو کیا ہے، لوگ اس کو اسی کی نشانی سے بلاتے ہیں. یہ تو سب باتیں پتہ چلیں گی وہاں جا کے. ہدایت والے یہیں ہدایت حاصل کر لیتے ہیں کہ اگر میرے اندر نالج نہیں ہے تو کم از کم اس کے نالج کی عزت کر لوں، اس کا احترام کر لوں. باقی چھوڑیں جس مسلک سے بھی ہو، جو بھی ہو، کم از کم اس کا ایک نالج اپنے مکتبہ میں تو وہ باعث عزت ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ الگ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں اس کو گالم گلوچ کروں، اس کو برا کہوں. مثال کے طور پہ میں بریلویوں کو یا کسی دوسرے کے علماء کو برا بھلا کہوں، مجھے کس نے سرٹیفکیٹ دیا اس بات کا؟ وہ ان لوگوں کے لیے تو وہ باعث عزت ہے نا. اس بات کا خیال کر لیا جائے. باقی ہر آدمی کا معاملہ، اس کے علم، اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا جا کے، ہمیں نہیں دینا. تو ہمیں یہی وہ اخلاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منافقین کو گالیاں دیتے تھے؟ کیا کفار کو گالیاں دیتے؟ کبھی سنی؟ حالانکہ وہ اللہ کے دشمن تھے. کبھی آپ نے گالی نہیں دی، کبھی صحابہ نے گالی نہیں دی، الا یہ کہ ایک دو چار واقعات آئے ہیں جس میں بڑی شدت میں معاملہ بہت اوپر بڑھ گیا، اور وہ بھی معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بن گیا. تو وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا انہوں نے بہت ہی زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے تھے. اس قسم کے تو دو چار واقعات موجود ہیں، ورنہ صحابہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے ان کو. کیسے جاتے ہو گالی دے دیں، گالم گلوچ میں ان کا تذکرہ کریں. اللہ کرے کہ ہم قرآن سے قرآن کا پیغام سیکھ جائیں، کہ قرآن ہماری اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے. الی اہلہم انقلبوا فکہین. فقیہون ہے، فقیہون سے جمع سالم کا صیغہ ہے فقیہون، اور فقیہین یہ حالت نصب میں ہے، یہ اس کا مفعول ہے، یہ اس کا مفعول ہے. فقیہین یہاں پہ ہے مذاق اڑانا، باتیں بنانا، اور اہل وہ لکھ رہے ہیں جی مسلک، مذہب، شہر، رشتہ دار، جب وہ ان میں جایا کرتے تھے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. لے جی، وَإِذَا، اور جب، را حمزہ یا مادہ رؤیتن، دیکھنا، وَإِذَا رَأَوْا فعل ماضی جمع غائب، وہ دیکھتے تھے، ہم کن کو؟ صحابہ کو. ہم یہاں پہ مفعول ہے. جب وہ ان کو دیکھتے تھے، قالو فعل ماضی، یہ وہی رؤو کا حال ہے کہ دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتے تھے. قالو فعل ماضی جمع انہی کے لیے واپس ہو رہا ہے. اب یہ ان کا مقولہ ہے کہ وہ کہتے کیا تھے؟ ان ہؤلاء لضالون. ہؤلاء اشارہ، ضالون گمراہ، راستے سے ہٹے ہوئے، رہنمائی سے ہٹے ہوئے. انہوں نے ہؤلاء کو نصب کر دیا. ان ہؤلاء لام مزاحلقہ، وہ ضالون کو کے اوپر تاکید لا رہا ہے. یقیناً کیا ہے، یہ گمراہی پر ہے، بہت بڑی گمراہی پر ہے. تو بات وہی ہے، جو ہی جائیں مماثلت کریٹ ہو رہی ہے. آج ہر مسلک والا دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی پہ ہے، بہت بڑے رستے سے ہٹا ہوا ہے. تو گھوم پھر کے بات ہمارے اوپر ہی آتی ہے. یعنی ہم ان کے قصے سنائیں تو اثر نہیں ہوگا، پتہ تب چلے گا جب ہم آپس میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے کیا معاملہ تو ویسے نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کسی بھی مسلک پہ ہوں، دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ کو اگر ان میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وما ارسلوا
علیہم بحافظین، حافظین صرف وما ارسلوا علیہم بحافظین، واو حرف عطف، ما فعل ما نفی کے لیے آ رہا ہے، نہیں، ارسل یرسلو بھیجنا، باب افعال میں سے، ارسلو فعل ماضی مجہول جس کا فاعل کا تذکرہ نہ ہو، نہیں ارسلو اس نے بھیجا، ارسلو انہوں نے بھیجا نہ، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلو انہوں نے بھیجا، اور ارسلو انہیں بھیجا گیا، ما ارسلو وہ نہیں بھیجے گئے، علیہم علیہم صحابہ کے اوپر، ان کے اوپر وہ کیا کس طرح نہیں بھیجے گئے، حافظین، حافظون، حافظین، حافظین، حافظین یہ حالت نصب میں یوز ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ مفعول آ رہا ہے، ان ارسلو کی حالت بتائی جا رہی کہ اس حالت میں نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ ان کے اوپر نگہبان نہیں بھیجے گئے، یہ جو تمام باتیں کر رہے ہیں نا آج، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں صحابہ پہ، ان کو میں نے ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب یہ بات آگے چل رہی ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آگے کیا جی، عَلَى الْأَرَائِكِ عَلَى الْأَرَائِكِ ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ ہاں جی، فل اب کیا ہو رہا ہے، اب ان کو نتیجہ سنایا جا رہا ہے، تو پس الیوم آج کے دن، الذین آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون ہنس رہے ہوں گے، چونکہ یہ ان کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے یضحکون آ گیا ہے جمع مضارع مذکر کے لیے، آج کے دن ہنس رہے، یہاں من کا ترجمہ کیا جا رہا ہے پر، من الکفاری، اب من الکفاری یہ متعلق فعل ہے، تو آج کے دن جو مومن ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے کن پر، کفار پر، یعنی جنت میں بیٹھ کے مومن ہنسے گے کفار پر، اور وہ ہنسنا یقینی ہوگا، وہ جو ہنسی میں جو مزہ ہوگا، دیکھیں انہوں نے بہت تنگ کیا ان کو، اب انہیں وہ ہنسی برداشت کرنی ہوگی۔ میں آپ کو سناتا ہوں اس کا طریقہ کار بھی کیا ہوگا، علی الارائک ینظرون، پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے، اریکت ان کی جمع ارائکو، تخت جسے آپ صوفہ کہتے ہیں، ارائکو، ینظرون نظر ینظر دیکھنا، وہ ان تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ہنس بھی رہے ہوں گے اور ان کا حال بھی دیکھ رہے ہوں گے، جمع مذکر غائب مضارع، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، دیکھیں اس کا فاعل بھی ہم، اس کا بھی ہم، اس کا بھی ہم، حل کوشچن آ رہا ہے کیا، اب یہ کیا کنفرمیشن نہیں بلکہ یہ فائنل کے لیے آ رہا ہے، ثوبا سا وا باؤ مادہ ہے، دیکھیے پہلی بار ورڈ آیا، ثوب یثوب حاصل کر لینا، پہنچ جانا، مل جانا، ثوب یثوب باب تفعیل، ثوب سے فعل ماضی کا مجہول بن رہا ہے، ثوبا، اور جب ثوبا ہوا تو اس کا نائب الفاعل آ رہا ہے کفار حالت رفع میں، یہ نائب الفاعل ہے، فاعل کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، تو کیا کفار کو مل گیا، کیا کفار نے پا لیا بدلہ، کیا کفار نے بدلہ پا لیا، اس کا مطلب بدلہ پانا کس کا، ما صلہ جو کانو فعل ماضی کے لیے آتا ہے وہ تھے، جیسے میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، فعل کانو پلس مضارع مطلب تھے، کیا کرتے تھے، ماضی استمراری کہتے ہیں اسے، جو وہ کیا کرتے تھے، تو جو وہ کارنامے کیا کرتے تھے کیا اس کا بدلہ پا لیا انہوں نے، تو صحابہ جواب کیا دیں گے، جو جنت میں ہوں گے وہ کہیں گے نعم نعم، بالکل مل گیا ان کو۔ ہاں جی، یہ ہوگا کیسے، یہ اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ مومنین کے لیے پردہ اٹھایا جائے گا جہنم کا، ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جو بیچ میں اوٹ ہے اس کو ہٹایا جائے گا، اور یہ وہ ہیں علی سرر مرفوعہ،
علی سرر مرفوعہ، وہ جو تخت ہوں گے وہ بلند کیے ہوں گے. پھر وہاں سے ایک دروازہ کھولا جائے گا، جہنمیوں کو دکھایا جائے گا، جہنمیوں کو وہ دیکھیں گے. جہنمیوں کو جب ان حالت میں دیکھیں گے تو جنتی ہنسیں گے بیٹھ کے کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو ہم پہ ہنسا کرتے تھے. پھر کیا ہوگا، وہ دروازہ کھلا ہوگا تو جہنمی نکلنے کی کوشش کریں گے، ایک دم دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا، استہزاء بھی کیا جائے گا ان کے ساتھ. انہوں نے اتنی بڑی تکذیب کی، جیسے آپ کسی جیل میں قیدی کے لیے دروازہ کھول دیں اور وہ کیا ہے فوراً نکلنا چاہے گا، آپ ایک دم بند کر دیں، اس طرح آپ ان کے ساتھ کھیلتے رہیں. تو یہ تو بڑی ضلالت کی بات ہے، یہ تو روز مرنا ہو گیا. یعنی ایک تو پتہ ہے قید ہیں، پھر دروازہ کھول کے ہمیں آزادی دکھا کے پھر بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو برداشت بڑی مشکل ہے. تو اللہ معاف فرمائے، الیاذ باللہ، جہنم کی سزا بہت سخت سزا ہے. بڑے طریقے سے اللہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کاش ہم اس کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کریں. جی الحمدللہ سورۃ المطففین مکمل ہوئی. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کافروں اور فاجروں کا اعمال نامہ. ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ منکرین نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لیں، آگے کچھ نہیں ہونے والا، مر کر خاک ہو جائیں گے، قصہ ختم. ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بے بنیاد. ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کے گمان کے موافق کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. ضرور پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا ملنی ہے، اور اسی لیے ہر شخص کا اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے. جو لوگ کافر فاجر ہیں ان کے اعمال نامہ ایک مخصوص دفتر میں محفوظ کیے جاتے ہیں جس کا نام سجین ہے. اب سجین کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کتاب مرقوم، یعنی وہ ایک نشانی لگے ہوئے دفتر کی جگہ ہے جس میں مجرموں کے نام و نشان اور اعمال و کیفیت سب لکھی ہوئی ہیں. سجین جو سجن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں قید خانہ، اس کی حقیقت اور تفصیلی نوعیت تو اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں، لیکن احادیث اور اقوال صحابہ اور تابعین میں سجین کی تشریح یوں آئی ہے کہ سجین ایک دفتر ہے جس میں ہر ایک مجرم کے نام و نشان درج ہیں اور بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے، جن کا ذکر اس سے پہلی سورہ میں آ چکا ہے. ان مجرم کفار اور فجار کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے عمل علیحدہ اس دفتر میں داخل کرتے ہیں. نیز کفار و فجار کی ارواح بھی مرنے کے بعد اسی سجین کے قید خانہ میں جاتی ہیں جو جہنم کا ایک طبقہ ہے اور 7ویں زمین کے نیچے ہے، جو نہایت تنگ اور تاریک جگہ ہے جہاں درد و غم کے سوائے اور کچھ نہیں. تو سجین مجرموں کا قید خانہ عالم پستی میں ہے، اور جیسا کہ جیل خانوں میں قیدیوں کے لیے دفتر رہا کرتا ہے، جب کوئی قیدی آتا ہے تو اس کا نام و نشان وغیرہ سب دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح مجرموں کے اعمال نامہ محفوظ رکھنے، ان کے نام و نشان مندرج ہونے اور ان کی روح قیامت تک رہنے کے لیے سجین میں، جو جہنم کا ابتدائی طبقہ ہے. آگے ان کے اعمال کا جزا کا بیان ہے کہ آج جو لوگ اللہ اور رسول اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی اس روش کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی اور وہ دن دور نہیں، بس مرنے کی دیر ہے. منکرین سجین میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی جو ہی وہ مریں گے تو وہ ان کے لیے سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. منکرین کی جسارتیں. آگے بتلایا جا رہا ہے جو شخص روز جزا کا منکر ہے، فی الحقیقت وہ اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کے عدل و حکمت سب کا منکر ہے. اور جو ان چیزوں کا منکر ہو وہ جس قدر حد سے نکلنے والا اور گناہوں میں دلیر ہو تھوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی احکام اور اس کی ہدایات آتی ہیں تو وہ سن کر مزاح اڑاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ایسی باتیں تو لوگ پہلے بھی کیا کرتے تھے، وہی پرانی کہانیاں اور فرسودہ فسانے ہیں. ایسی کہانیاں بہت سنی، ان کا کیا دھرا ہے؟ بھلا ہم ان نقلوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے کہاں؟ ان کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں یہ انکار کرنے والے، قرآن کو اگلوں کے قصے بتلانے والے اور گناہوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانے والے جو سمجھے ہوئے ہیں، ویسا ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ عز و جل کی آیات قرآنیہ تو ایسی ہیں کہ ان میں کسی شک و شبہ کا موقع نہیں. اصل یہ ہے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی سے اعمال بد کا زنگ چڑھ چکا ہے، اس لیے حقیقت ان کے دل میں اترتی نہیں اور یہ ایسی باتیں بناتے ہیں. انجام سے غافل نہ رہو. آگے بتلایا جا رہا ہے کہ اس انکار و تکذیب کے انجام سے وہ بے فکر نہ ہو جائیں. وقت ضرور آنے والا ہے جو مومنین حق اور سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار انور کی دولت سے مشرف ہوں گے اور جو آخرت مشرف ہوں گے. مشرف کا تو نام بھی آج کل آپ کو پتہ ہے. جو آخرت میں تمام جسمانی اور روحانی اور لذات و نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی اور بدبخت مجرم محروم رکھے جائیں گے. پھر جب وہ ایسے ناپاک اور گندے ہیں تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ اسی لائق ہیں. پھر ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اب بھی یقین آیا کہ نبیوں کا فرمانا برحق تھا اور اللہ کی کتاب میں دی ہوئی خبریں بالکل سچی تھیں.
نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک دعا لکھی ہے کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی معرفت اور ذکر اور فکر سے منور فرما دے، اور ہمیشہ ہم کو توبہ و استغفار سے اپنے قلوب کو صاف و شفاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے گناہ بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے کر گزرا کہ دیکھا جائے گا، اب آئندہ ایسا نہ کروں گا، آپ بچنے کی توفیق دے دینا، میں اب معافی چاہتا ہوں اور سب گناہ ہمارے بخش دے۔ آگے ہے جی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اب یہ علیین کیا ہے؟ ابرار یعنی نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ احادیث کے تشریح کے مطابق علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہاں ابرار کے اعمال نامہ محفوظ دفتر میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور جس کی نگرانی پر مقرب فرشتے معمور کیے گئے ہیں، اور مقربین کی ارواح اسی جگہ مقیم رہتی ہیں، اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گونا تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بندہ مرنے کو ہوتا ہے تو نورانی فرشتہ اس کے روبرو آ بیٹھتا ہے۔ چلیں یہ تو حدیث ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر کسی دن دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے۔ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ آگے ان کے عالم آخرت کے متعلق بیان فرمایا گیا، ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ ابرار نیک لوگوں میں بڑی آسائش اور آرام میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اہل ایمان اور صالحین کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا، ایک تو اصحاب یمین، ان سے بڑھ کر سابقون، پھر بعض جگہ اصحاب یمین کو ابرار اور سابقین کو مقربین سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہو کہ اصحاب یمین اور ابرار ایک ہی جماعت کا نام ہے اور سابقین اور مقربین دوسری جماعت کا نام ہے۔ اصحاب یمین اور ابرار جماعت میں صلحاء شہدائے امت داخل ہیں، اور سابقین اور مقربین میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام، اور جن کو صدیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اہل جنت 4 قسم کے ہوں گے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو یہاں بتلایا گیا ہے کہ نیک لوگ نعیم یعنی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب اس میں وہ تمام نعمتیں آ گئی جن کو انسان کا دل چاہے، عمدہ مکان، باغ و بہار، نفیس کپڑے، حور و غلمان، ہر طرح کی سواریاں، کھانے پینے کی دل پسند چیزیں، فرحت و سرور کے سامان کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے ذہن میں آیا۔ یہ سب لفظ نعیم میں شامل ہیں۔ دیدار الہی، علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، مسہریوں یا تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے نظارہ کیا کریں گے اور جنت کے عجائبات دیکھا کریں گے، اور دیدار الہی سے آنکھیں شاد کریں گے، اور جنت کے عیش و آرام سے ان کے چہرے ایسے پر رونق اور تر و تازہ ہوں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ لوگ نہایت عیش و آرام میں ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل جنت کا کوئی قرابت دار کافر و مشرک عذاب میں مبتلا نظر آئے تو ان کی محبت کا رشتہ اس سے بالکل منقطع ہو جائے گا، اور ان کے عیش و نشاط میں ان قرابت۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمپل سی ہے کہ کسی کا قریبی یعنی ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، جو بھی قریبی رشتے ہیں ان میں سے جو جہنم میں چلا جائے گا، آج ہمارا کوئی قریبی تکلیف میں ہو تو ہم اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام کیفیت، کیونکہ جنت میں تو نہ غم ہے نہ دکھ ہے نہ کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا انتظام، وہاں پہ پورا کیا ہے جی، ری موڈیفائی ہو جائے گا پورا سسٹم، کیا کہتے ہیں اس کو، ریفربش کر دیا جائے گا دماغ کو، دل کو، تمام خیالات کو، کہ وہ جو باتیں دنیا میں موجود ہیں وہ آخرت میں نہیں ہوں گی۔ شراب خالص پلائی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال ہے شراب خالص کو آلریڈی ہم نے یہی باتیں جو ہم نے یہاں کی ہیں یہاں آلموسٹ مختصر لکھی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مزید بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سننا پڑھنا بولنا اس کو قبول فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس دوران ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، خاص طور پر مجھ سے بتانے میں، بیان کرنے میں، معنی بتانے میں، تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وہ یقینی طور پہ دانستہ نہیں ہے، غیر دانستہ ہو سکتی ہے۔ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پڑھانے کے بعد اسے ری چیک بھی کیا کروں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن جو ہی اگر میری نوٹس میں آ جائے گا تو میں آپ کو ضرور بتایا کروں گا، ہاں یہاں میں نے کل جو بات کی تھی وہ ایسے نہیں تھی۔ اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یار آپ نے کل یہاں یہ بات کی تھی، یہ ایسے نہیں ہے، ہم نے ایسے پڑھا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ سے ڈسکس کر لیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے، اور ان لوگوں کے لیے یہ جو لائیو یہاں پہ سن رہے ہیں یا جو اس کے ریویوز دیکھتے ہیں، جو آن لائن دیکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی یہ کاوش قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القیامہ۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ یہ اس دعا میں یہ لفظ بڑا قیمتی ہے، یا اللہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو چھپا لینا، ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔